बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. हर किस्म की हिंदुस्ताना की बरियाई बड़ाई शहनशाही यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो मालिक मुल्क खालिक कुल है।
درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر و بابرکت ہستی پر، جن کے اہل خانہ بھی عظمت کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے تمام لوگوں پر فوقیت اور افضلیت رکھتے ہیں۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اعظام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے رہے، ان کا تذکرہ فرماتے رہے۔ عزیزان گرامی، کسی بھی شخصیت اور ہستی اس کی تعلیمات کا عملی مظہر اگر دیکھا جاتا ہے، عملی نمونے کو اگر دیکھا جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کی اپنی ذات اور اس کی اپنی ہستی ہے کہ اس کی تعلیمات کا خود اس پر کتنا اثر ہے۔ اس کے بعد اس ہستی کی تعلیمات کا اگر مظہر کہیں دیکھا جاتا ہے تو وہ اس کے اپنے گھر والے ہیں، اس کے اہل خانہ ہے، اہل بیت ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں، دنیا کے آغاز سے انتہا تک سب سے بڑے مصلح، سب سے بڑی شخصیت اور ہستی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آپ کی تعلیمات کا عملی مظہر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ذات پر ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عملی مظہر آپ کے اہل بیت ہیں۔ تو جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے ساتھ مودت اور عقیدت، اسی طرح آپ کے اہل بیت سے محبت اور عقیدت اور مودت اسی طرح لازم ہے، ضروری ہے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، مودت اور عقیدت لازم اور ضروری اور ایمان کا حصہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے اس مجلس میں، خطبہ جمعۃ المبارک میں، ہم انشاءاللہ اہل بیت کون ہیں، ان کی عظمت اور ان کے حقوق اور امت کے عمومی رویے ہم انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اہل بیت کون ہے۔ اہل بیت کا عمومی جو مفہوم، جو اہل بیت کا لفظ سن کے ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے، اس کا معنی ہے گھر والے۔ تو گھر والوں میں سب سے پہلے ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد، نواسے اور نواسیاں، اسی طرح بنو ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہے، اور اسی طرح بنو مطلب جو آپ کے پردادا کے بھائی ہیں، وہ سارے کے سارے، بنو ہاشم بھی، بنو مطلب بھی، وہ اہل بیت میں سب کے سب شامل ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر فرماتے ہیں، اور ایک پورا رکوع، ایک پورا تسلسل ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن، آپ کو نبی، آپ کی ہی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگاہی دے رہے ہیں، احکامات بیان کر رہے ہیں، ان کی افضلیت، ان کا بڑا ہونا، ان کا دنیا سے اور تمام لوگوں سے اعلیٰ و افضل ہونا اللہ بیان فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، اس کی جو مشیت وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کو مکمل طور پر نجاستوں سے، جو شرک کی، بدعت کی اور دیگر نجاستیں ہیں، اس سے الگ کر دے، اس سے پاک صاف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو مکمل طور پر پاکیزہ تطہیر کے ساتھ ان کو پاکیزہ اور صاف ستھرا کر دے۔ اب یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ اللہ خود گھر والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو پاک اور صاف رکھنا چاہتے ہیں۔ رب کی مشیت یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں ان کے گھر میں تھے، ترمذی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان کو بلایا، ایک چادر میں لپیٹا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پیارے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، پیارے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو ختم کر دیجئے، ان کو پاک اور صاف کر دیجئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو پاس ہی تھیں فوری فرماتی ہیں وَأَنَا مَعَهُ، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں۔ قال، آپ نے فرمایا انتی علی مکانکی وانتی الی خیر، میری پیاری ام سلمہ تو جو مقام پہ ہے اسی مقام پر ہی ہے جو میرے لیے بہت بہتر ہے۔ معنی کیا ہے؟ جو صحیح مفسرین کی اور شارحین کی تفسیر اور شرح کے مطابق کہ میری پیاری ام سلمہ رضی اللہ عنہا تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہے، انت علی مکانک، تو پہلے ہی اسی جگہ پر ہے، تو پہلے ہی اسی مقام پر فائز ہے جن کو میں اپنے بیٹی اور اپنے داماد اور اپنے نواسوں کو شامل کر رہا ہوں۔ معنی یہ ہے تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہے، اب اس مقام پر فائز ہے جس مقام پر آج اپنی بیٹی، اپنے داماد اور اپنے نواسوں کو شامل کر رہا ہوں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح نجران کا عیسائیوں کا ایک وفد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، آپ کے ساتھ بات چیت جاری ہے، بحث مباحثہ بھی ہوا، سورۃ آل عمران میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ جب بات کہیں وہ ماننے کے قریب نہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم مبالغہ کر لیتے ہیں۔ مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آتے ہیں اپنے آپ کو پیش کرتے، جو صحیح ہوا وہ سلامت رہے گا، ہم جو طے کر لیں گے، جو صحیح نہ ہوا اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی پوچھ لیں گے۔ اور آپ نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی بیویوں کو لے کے آؤ، اپنے بچوں کو لے کے آؤ اور اپنے آپ کو پیش کرو، ہم اللہ کے سامنے پیش کرتے، جو سچا ہوگا پتہ چل جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مباہلہ کرنے کی ضرورت پھر پیش نہ آئی، عیسائی خوف زدہ ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی بیویوں کو بھی لے کے آتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آتا ہوں، تو آپ نے بچوں میں جن کو شامل فرمایا وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب کے ساتھ شامل تھے۔ گویا کہ جب بچوں کی باری آئی تو آپ نے اپنے داماد، اپنی بیٹی، اپنے نواسوں کو شامل کر لیا، گویا کہ یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور پھر اس کو بنیاد بنا کر کہا گیا، آپ نے کہا میں اپنے بچوں کو بھی لے کے آتا ہوں۔ اپنے بچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیٹی، اپنے نواسے اور داماد کو لے کے اور کسی کو نہیں لے کے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیٹی ایک ہی تھی۔ عزیزان گرامی، ہاں واقعی ایک تھی، لیکن اس وقت میں ایک تھی، باقی بیٹیاں جو 3 تھی وہ پہلے ہی اللہ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ جب وہ تھیں نہیں دنیا میں تو ان کو لے کے کیسے آئے؟ تو یاد رکھیے، یہ بات کہنا کہ آپ کی بیٹی ایک ہی تھی بالکل حقائق سے نظریں چرانے کی اور مجرمانہ غفلت اور خاموشی، اور یہ غفلت کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، ان میں سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اس میں آپ کی بیٹی، آپ کے داماد اور نواسے، آپ نے ان کو ایک چادر میں شامل کیا۔
اس بات کو لے کر یہ کہا گیا کہ آپ کے اہل بیت صرف یہی ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ کیسی بات ہے؟ جس ماں کی بیٹی ہے اس بیٹی کو شامل کیا، ماں کو بیچ میں نکال دیا، یہ کیسے اہل بیت؟ آپ خود فرماتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور مائیں، آپ کی بیویاں ہماری مائیں شامل نہیں ہیں، بچے شامل ہیں، یہ اہل بیت کا مکمل گھرانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جب سوال کیا تو اس کا جواب بہترین اس کا جواب ہے، پیاری ام سلمہ آپ تو پہلے ہی شامل ہیں، میں نے اپنے ان بیٹوں کو، اپنے داماد اور نواسوں کو، اپنی بیٹی اور اپنے داماد اور نواسوں کو اس میں شامل کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ازواج مطہرات کون؟ آپ کے آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ ازواج مطہرات آپ کی اولاد، بیٹیاں، نواسے اور نواسیاں، بنو ہاشم اور بنو مطلب۔ اس کی وضاحت بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم، بنو مطلب کو اہل بیت میں شامل فرمایا۔ دوسرا ہمارا پورشن شان اہل بیت اور عظمت اہل بیت کے حوالے سے ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، غدیر خم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جامع ترمذی کی صحیح مسلم کی روایت بھی ہے اور دیگر احادیث کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ غدیر خم یہ مکہ سے نکلے تو ایک ایسا چوک ہے جہاں سے راستے مختلف ہوتے ہیں، ایک طرف مشرق کی طرف جانے والے اور دیگر علاقے، ایسے ہی عراق کو جانے والے، مصر، یمن، یہ علاقے مختلف ہوتے ہیں، جگہ مختلف ہوتی ہیں۔ گویا کہ ایک چوک تھا جہاں سے مختلف سڑکیں نکلتی ہیں، مختلف روڈ ہیں جو مختلف علاقوں کو جاتے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا۔ اس کا پس منظر بھی یہی کہ صحابہ، کچھ لوگوں نے اہل بیت کے حوالے سے آپ کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کی تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کی دی ہوئی باتوں کو، بتائی ہوئی باتوں کو یاد رکھنا، اس کی بتائی ہوئی نصیحت کو، اس کے بتائے ہوئے احکامات کو میرے اہل بیت کے بارے میں یاد رکھنا۔ اور ساتھ ہی فرمایا اللہم من مولاہ فعلی مولاہ، اللہم وال من والا وعاد من عادا، جو شخص مجھے محبوب رکھتا ہے، جو شخص مجھے محبوب رکھتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اے اللہ وہی شخص علی سے بھی محبت شروع کر دے رضی اللہ عنہ۔ اور ساتھ ہی فرمایا پیارے مالک و خالق، جو شخص بھی میرے اس علی رضی اللہ عنہ ان سے محبت کرتا تو بھی ان سے محبت کر، میرے پیارے مالک جو میرے پیارے علی سے نفرت کرتا ہے، بغض اور عداوت رکھتا تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ اور عزیزان گرامی، یہی وہ خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، تو اس کی تفصیل اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی جامع ترمذی کی روایت کو سنیے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہم، ان کو آپ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا، خواتین کے سردار کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مقرر کیا جنت الفردوس میں۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، الحسن حسین منی وانا من حسین، لوگوں سنو، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میرا تعلق حسین سے بالکل کلوز ہے، اس میں کسی قسم کی دڑاڑ اور کسی قسم کا بیچ میں فاصلہ نہیں ہے، یہ محبت کا ایسا تعلق ہے۔ احب اللہ فی احب اللہ من احب حسینا، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے، اور اللہ بھی اس سے محبت کریں گے جو حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرے گا۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، کہ سید الشہداء، شہداء کے سردار میرے چچا وہ عبد المطلب ہے۔ اور اسی پر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان، اللہ کی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس وقت تک کوئی شخص اپنے ایمان میں مکمل نہیں ہو سکتا حتی یحبکم
حتیٰ کہ وہ تمہیں محبوب ہو جائے، تم اس سے محبت شروع کر دو۔ کس سے؟ للہ، اللہ سے، ولی رسول ہی، اور اس کے رسول سے، ولی قرابت ہی، اور میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے، اللہ کے ہاں وہ شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی ہم باہر نکلتے ہیں، قریش اور دیگر لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں دیکھ کر وہ چپ کر جاتے ہیں، ہمیں وہ اپنا نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد پر وہ ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ آپ کو یہ بات جب آپ نے سنی، آپ کا چہرہ غصے سے متغیر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے اور آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں سے کہا اے اللہ کے بندو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو پھر اللہ سے، اس کے رسول سے اور میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور ساتھ ہی فرمایا من آذا عمی فقد آذانی، اور لوگوں یاد رکھنا جس نے میرے چچا کو تکلیف دی اس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اور عزیزان گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن ہمیں وضاحت دیتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ، اللہ فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات مومنوں کے لیے سب سے زیادہ ترجیحی بنیادوں پر محبت کے لائق ہے۔ اگر کوئی شخصیت اور ذات جس سے محبت کی جاتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا کہ جب ہماری مائیں وہی اہل بیت میں شامل نہیں تو پیچھے باقی رہ کیا گیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کو کسی نے بتایا اللہ کی ہماری ماں، بات یہ ہے کہ ایک آدمی کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ماں نہیں مانتا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں صدقہ، اس نے سچ کہا۔ کیوں؟ اس لیے انا ام المؤمنین ولست بام المنافقین، میں تو مومنوں کی ماں ہوں، منافقوں کی ماں تھوڑی ہوں۔ منافقوں کا ہمارے ساتھ کیا تعلق؟ ہمارا تعلق مومنوں کے ساتھ ہے، وہ مومن نہیں جو اپنے آپ کو مومن کہیں۔ یہ تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں آج کے زمانہ میں وہی مسلمان جو اپنے آپ کا اپنا نام مسلمان رکھے، بس وہی مسلمان، باقی سب غیر مسلم۔ آج کے زمانے میں وہی مومن جو اپنا نام مومن رکھے، باقی سب مومن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، نام رکھنے سے کچھ نہیں ہونے لگا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں مومنوں کی ماں ہوں، منافقوں کی نہیں ہوں۔ اس لیے ایک مومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ماں تسلیم کرتا۔ کیوں؟ النبی اولی بالمؤمنین، مومنوں کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے ازواج کو وہ ماؤں کا درجہ دیتے ہیں اور ان کو مائیں سمجھتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہم اپنے اگلے پورشن کی طرف بڑھتے ہیں جس میں اہل بیت کے حقوق، ان کو جو حق ملنے چاہیے تھے، ان حقوق کو جو اللہ جو ان کو دیے ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حق جو اللہ نے ان کو دیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم جان لو، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، جب بھی تمہیں غنیمت ملے، کچھ بھی غنیمت ملے، اس میں سے خمس، پوری غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور عوام الناس لوگوں کے لیے ہے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہے، مساکین ہے، مسافر ہے، ان سب لوگوں کے لیے وہ 5واں حصہ ٹوٹل غنیمت میں سے اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس 5ویں حصے میں، خمس میں، اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو شامل فرمایا۔ تو اہل بیت کے حقوق میں پہلا حق یہ ہے کہ ان کو خمس میں سے حصہ ملنا چاہیے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کوئی مال غنیمت ملتا، اہل بیت کا اخراجات ان میں سے پورے ہوتے۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی باغ فدق اور اسی طرح خیبر کے جو اموال تھے، مال غنیمت ملا، اس میں سے خمس اہل بیت کا خرچہ اس میں سے چلتا رہا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین بنے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس حاضر ہوئیں اور اس میں سے اس کو بطور وراثت سمجھ کے حصہ مانگا۔ انہوں نے فرمایا بیٹی بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور صحیح فرمان، صحیح روایت ہے کہ وہ مال جو نبی مکرم اور انبیاء جو چھوڑ جاتے ہیں، وہ چھوڑا ہوا مال وہ وراثت نہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بطور وراثت کے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس پلٹیں، احوال کیا تھے اس کی تفصیل میں ہم پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ بات یہ ہے اس مال میں جو خمس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اہل بیت میں تقسیم کیا جاتا تھا، ان کے معاملات چلائے جاتے تھے، پھر ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کے زمانہ میں اس میں سے تمام تر اخراجات ان کے مکمل ہوتے رہے، اور ایک اہل بیت کو ایک متولی کی حیثیت سے اس میں شامل رکھا، حق ملکیت نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی اس سارے اموال کو جس میں خمس تھا، باغ فدق بھی اور خیبر کے اموال بھی، اس میں بھی اہل بیت کو انہوں نے بطور متولی کے رکھا، اور وہ خود بطور متولی کے رہے، بطور منتظم کے رہے، بطور مالک کے نہیں رہے۔ اگر وہ واقعی حق ملکیت تھا اہل بیت کا تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اس وقت ایک وقت کے بعد امیر المؤمنین بنے ہیں، ان کے پاس ہر طرح کے اختیارات تھے، وہ سارے کے سارے مال کو وہ حق ملکیت دے سکتے تھے اہل بیت کے، لیکن وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ حق ملکیت نہیں بلکہ حق نظامت ہے، اہل بیت اس میں انتظام کرے کہ ملکیت نہیں رکھتے۔ اور پھر یہ سارے کے سارے اموال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس رہے، پھر بلکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی حق ملکیت نہ دی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور پھر حسن پھر حسین رضی اللہ عنہما ان کے پاس رہا حق متولیت، نظامت، انتظام، ملکیت نہیں۔ پھر یہی نظامت اور انتظام کا تعلق حضرت زین العابدین کے پاس رہا، یہ سب کے سب متولی رہے اس سارے اموال کے۔ عزیزان گرامی، دوسری بات، دوسرا جو حق ہے اہل بیت کا، ان کو درود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا، ان پر درود پڑھا جائے۔ درود ابراہیمی کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا کہا، ساتھ ہی اہل بیت کا ذکر، اور اسی طرح دیگر جو درود مسنون ہیں ان میں بھی دیکھا جائے تو وہاں بھی اہل بیت کا ذکر بالکل نمایاں ہے، اس لیے اہل بیت پر درود بھیجنا، ان کے لیے رحمت کی دعائیں فرمانا، یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہاں ایک اور بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اہل بیت سے محبت یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتا ہے، حد سے تجاوز کرنا، اور تنقیص بھی ہو سکتی ہے، حد سے نیچے گرا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ شخصیت ایسی ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا، یحبنی قوم حتی يدخل النار، حتی يدخل النار۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں ایک قوم ایسی ہوگی جو میری وجہ سے جہنم میں جائے گی، میری محبت کی وجہ سے۔ ایک قوم وہ ہے جو میرے بغض کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ امت مسلمہ کو اعتدال کا، درمیانی راہ کا راستہ ہموار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھنا، میری محبت میں اتنا غلو نہ کرنا، مجھے اتنا نہ بڑھانا کہ تم مجھے بڑھاتے بڑھاتے کہیں اور لے جاؤ اور خود جہنم کے راستے پر چل نکلو، اور یاد رکھنا میری تنقیص نہ کرنا، اہل بیت کی شان کو کم نہ کرنا، اور کم کر کے کہیں تم جہنم کے راستے پہ نہ چل نکلو۔ یہ دونوں راستے ہی غلط، دونوں حرام، دونوں ہی جہنم کے راستے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے وہ صحیح روایات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا، اس کو بیان کیجئے بغیر کسی لہت و لال کے، اور وہ روایات جو خود سے گڑی گئی، جو ضعیف روایات ہیں،
ان روایات کو صحیح میں شامل کر کے ان کی اہل بیت کی عظمت کو کم نہ کیجیے، کیونکہ اہل بیت ان کی عظمت ضعیف روایات کی محتاج نہیں ہے، من گڑت روایات کی محتاج نہیں ہے، من گڑت قصوں کی محتاج نہیں ہے، وہ روزے روشن کی طرح بالکل عیا ہے، اظہر من الشمس ہے، ان کی عظمت چڑھتے سورج کی طرح بالکل روشن ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔ غلط باتیں شامل کر کے اس کو داغدار نہ کیجیے۔ اور عزیزان گرامی، آخری بات یہ ہے، امت مسلمہ خصوصاً صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ رویہ کیسا تھا، ایک لمبی تفصیل ہے، ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، مجھے اپنے اہل بیت سے زیادہ محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ کے چچا جب عباس اسلام قبول کرتے تو فرماتے ہیں، میرے پیارے عباس، آج آپ کے اسلام لانے کی خوشی مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے کی خوشی سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اگر میرا باپ آج اسلام لاتا تو شاید اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آج آپ کے اسلام لانے پہ خوشی ہو رہی ہے۔ اور عزیزان گرامی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے، عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہتے، پیارے عباس، آپ اہل بیت سے ہیں، آپ کا اکرام، آپ کی عظمت ہم سب سے زیادہ، آج ہمارے لیے دعا فرمائیے، اللہ ہم پر بارش نازل فرمائے۔ یہی دعائیں ہم رسول اللہ سے کروایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کوئی بھی نسب، کوئی بھی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی سوائے میری رشتہ داری کے۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا، عمر، میرے پیارے بھائی علی، اپنی بیٹی کا رشتہ، آپ کی بیٹی کا رشتے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، ان کا رشتہ حضرت عمر فاروق سے ہوا اور شادی ہوئی، اور یہ اس لیے کہ تاکہ میرا ناطہ، میرا رشتہ اہل بیت سے جڑ جائے۔ اور عزیزان گرامی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو 3000 درہم اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو 5000 درہم دیے، اور ابن عمر کہتے ہیں، میرے پیارے بابا یہ کیا ہوا، میں نے تو ہجرت کی، میں نے بہت کچھ کیا۔ تو کہنے لگے، مجھے بتاؤ، آپ کے والد حسن حسین کے والد کی طرح ہیں، آپ کی ماں حسن حسین کی ماں کی طرح ہے، آپ کے نانا حسن حسین کے نانا کی طرح ہے، وہ اہل بیت نبی کا